پریشانیوں سے بچنے کا ذریعہ، سکون حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے، فرمایا وہ نماز ہے، وہ تہجد کی نماز ہے۔ سب سے پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا قرب حاصل کرنے میں جو مقام مرتبہ نماز تہجد کو حاصل ہے، وہ شاید کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں ہے۔ روزہ کی طرح یہ بھی واحد عبادت ہے جس میں بندہ کا معبود سے کبھی تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور یہی تعلق خداوندی دنیا آخرت کے تمام مراحل سے نکلنے کا واحد راستہ ہے۔ جو خوش نصیب رات کو خداوند عالم کے سامنے آہوزاری کرتے ہیں، ان کا ہر دن خوشیوں بھرا گزرتا ہے۔ آئیے ہم بھی تسکین کی خاطر تہجد کا نماز کا ذوق شوق پیدا کرنے والے اس مضمون کو مطالعہ کرتے ہیں۔ رات کے گھپ اندھیروں میں جب کہ پورا عالم جو ہے نا سو جاتا ہے، اور ہر طرف جو ہے نا انسان، چرند پرند درند غرد ہر مخلوق اپنے آشیانے میں جو ہے نا پڑی ہوتی ہیں، کچھ جو ہے نا کچھ دیوانے نرم گرم بستر چھوڑ کر محبوب حقیقی کی محبت سے سرشار اٹھتے ہیں۔ یہ وہ برگزیدہ مخلوق ہے کہ جس کے دل اللہ کی محبت سے معمور ہیں۔ یہ لوگ زمین کی باطن مخلوق کی نگاہوں سے اوجھل مگر آسمانی مخلوق کے سامنے روشن اور تابناک یوں جگمگاتے ہیں جیسے زمین والوں کی نظر میں تارے۔ ان کے دلوں میں ایک سوز ہوتا ہے، ایک درد ہوتا ہے جو ہر دم انہیں جو ہے نا بے چین رکھتا ہے۔ ان کو اگر کوئی دھن ہے تو ایک ہی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ رات کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے، تمام دنیا خواب غفلت میں مدہوش ہے، اور یہ عاشق اپنے محبوب کے سامنے جھولی پھیلائے اس سے محبت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ یہی بات ہے کہ عشق جس کو لگ جاتا ہے تو پھر وہ معشوق کے ہر ادا اس کو پسند ہوتی ہے اور اس کے ہر حکم کا تابع دار ہوتا ہے۔ کہ جس طرح آپ سمجھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشرک جو ہے نا کافروں نے کتنا آزمایا، کتنی تکلیفیں دیں، اللہ پاک نے خود کتنا آزمایا، اپنے پیاروں کے اوپر اللہ پاک آزمائشیں ڈالتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت کو آگ کے انگاروں کے اندر جانا پڑا تو چھلانگ لگا کے گئے، لیکن اللہ پاک نے آگ سے فرما دیا خبردار قل یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ حضرت کو سردی محسوس ہو، بلکہ سلامن بھی کہہ دیا، سلامتی والی ہو جا۔ معلوم ہوا کہ آگ جلانے کے اندر بھی اللہ کے حکم کے محتاج ہے، اور جب چھری اپنے بیٹے کے گردن کے جو ہے نا گلے کے اوپر پھیر رہے تھے تو وہ چھری نہ چلی، کیوں؟ معلوم ہوا کہ چھری جلانے کے اندر بھی اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ ایک گھر کا چھوٹا سا ماحول ہوتا ہے، وہ خود بخود نہیں چلتا جب تک کسی ایک کو بڑا مقرر نہ کیا جائے۔ وہ اس گھر میں جھگڑے فساد ہوتے ہیں، وہ گھر کا نظام نہیں چل سکتا، وہاں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اس پوری کائنات کا نظام ایسے خود بخود تو نہیں چل رہا، آخر کوئی تو ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہی ہے۔ اللہ پاک سے توفیق ہے، اللہ پاک ہمیں اپنا فرمانبردار بنائے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔